प्यारे सामीन, आज हम आपके सामने ऐसी हकीकत लाने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ये गुफ्तगू आपके दिल और दिमाग दोनों को झंझोड़ कर रख देगी। आज हम उन राजों के पर्दे खोलेंगे जिन्हें तारीख ने छुपा रखा है और रूहानियत ने सिर्फ अहले दिल को दिखाया है। तैयार हो जाएं, क्योंकि फातिमा और अमान सागर आपको ऐसी बातें सुनाएंगे जो आपके ईमान, इल्म और शऊर को एक नई रोशनी अता करने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामीन, या अली मदद। आज हम एक निहायत अहम इल्मी, तारीख़ी और रूहानी मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा पॉडकास्ट इस्माइली अकीदे में इमाम के अक़साम के बारे में है। ये वो मौजू है जो सदियों से अहले इल्म की तवज्जो का मरकज़ रहा है। आज हम कुरान, हदीस और मोतबर इस्माइली कुतब के हवाले से इमाम के 6 अक़साम पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमान सागर। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद। आज का ये मौजू वाकई निहायत अजीम है। इस्माइली फ़िक्र में इमामत सिर्फ क़यादत नहीं बल्कि रब्बानी हिदायत का मरकज़ है। इमामत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला इलाही सिलसिला है। आज हम इमाम मुस्तकर, इमाम मुस्तवद, इमाम जली, इमाम खफ़ी, इमाम हाजिर और इमाम कायम की तफसील बयान करेंगे। आइए हर किस्म को तरतीब से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमाम मुस्तकर की। इमाम मुस्तकर वो इमाम होते हैं जिन पर इमामत नस्लन बाद नस्ल जारी रहती है। ये वो इमाम है जिनके पास इमामत का दायमी हक़ होता है। कुरान की दलील, व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, सूरह अल-बक़रा आयत 124। और जब अल्लाह ने इब्राहीम की आजमाइश की और उसने इन कलिमात को पूरा किया। ये आयत इमामत के तसलसल, नस्ली पाकीज़गी और इलाही इंतखाब की तरफ इशारा करती है। सूरह अल-अनबिया आयत 73, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रना, हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हवाला तिरमिज़ी। इस्माइली कुतुब के हवाले, अयूनुल अखबार, इमादुद्दीन, अल इमामुल मुस्तक़िरु हुवल्लज़ी तजरी अल इमामतु फ़ी अक़बिही, सराइर व असरारुन नुत्क़ा, अल मुस्तक़िरु हामिलुल अम्रि फ़ी नस्लिही। दूसरा दर्जा इमाम मुस्तौदा का है। इमाम मुस्तौदा वो इमाम होता है जिसे आर्जी तौर पर इमामत की जिम्मेदारी दी जाती है। उसकी नस्ल में इमामत नहीं चलती। कुरान की दलील, सूरह अन-निसा आयत 58, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचाओ। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिल अमानता इला मन तुमिनक। तर्जुमा, अमानत उसके हवाले करो जो उसका अहल हो। उयूनुल अखबार, अल मुस्तौदाउ यस्तौदिउ अम्रल इमामती वला यजरी फी अक़बिही, सराइर व असरार मुतक़ा, अल मुस्तौदाउ अमीनुन अलल अम्री वलाकिन ला युरथु। चौथा किस्म कौन सा है अमान सागर? चौथा दर्जा इमाम खफ़ी है। इमाम खफ़ी वो इमाम है जो वक्त की मसलहत, जुल्म या सियासी ख़तरात के बाइस पर्दा में रहता है। कुरान की दलील, सूरह अल-क़सस आयत 5, वनुरीदु अन नुमन्ना अला अल्लज़ीना उस्तुदइफ़ू फ़िल अर्द व नजअलुहुम अइम्मतन। तर्जुमा, हम चाहते हैं कि कमज़ोरों पर एहसान करें और उन्हें इमाम बनाएं। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौफ़ यकूनु बादी इस्ना अशरा इमामन बादुहुम ज़ाहिरुन व बादुहुम खफ़ी। तर्जुमा, मेरे बाद 12 इमाम होंगे, कुछ ज़ाहिर होंगे और कुछ पोशीदा। हवाला शिया रवायात। कुतुबी हवाला जात, उयूनुल अखबार, क़द यग़ीबुल इमामु लिज़ुरूफ़िज़ ज़मान व यक़ूमु मक़ामहु दुआती। वाह माशाअल्लाह। अमान सागर, इस हदीस के बारे में असना अशरे और इस्माइलियों में इख्तिलाफ है। इस्माइली अकीदे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम मुस्तकर नहीं थे, अर्जी इमाम अमानत के तौर पर चलाते थे। इमामत का असल हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसकी नस्ल अभी तक चल रही है। अमान सागर, 5वें किस्म कौन सा है? 5वां दर्जा इमाम हाजिर है।
ہر زمانے میں ایک زندہ امام موجود ہوتا ہے جو جماعت کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی دلیل سورہ رعد آیت 7 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہادٍ، ترجمہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، ترجمہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ مسلم۔ کتبی حوالہ جات انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز، دا پریزنٹ لیونگ امام از سینٹرل ٹو اسماعیلی ڈاکٹرین۔ واہ امان ساگر، بہت عمدہ، بہت خوب۔ 5واں درجہ کون سا ہے؟ 5واں درجہ امام حاضر ہے۔ ہر زمانے میں ایک زندہ امام موجود ہوتا ہے جو جماعت کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی دلیل سورہ رعد آیت 7 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہادٍ، ترجمہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ، ترجمہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حوالہ مسلم۔ کتبی حوالہ جات انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی۔ واہ واہ امان ساگر، کیا شاندار تفسیر ہے نا، مزہ آ گیا۔ اب 6واں درجہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں ذرا۔ 6واں درجہ امام قائم ہے۔ امام قائم وہ ہوتا ہے جو قیامت مانوی یا روحانی انقلاب کا اعلان کرتا ہے، جسے امام مہدی کہہ سکتے ہو۔ ایسا امام جو کسی علاقے پر حکومت کرے، جس میں شریعت نافذ کریں، جیسے مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت، رسول اللہ کی مدینہ کی ریاست، مصر میں فاطمی خلافت، ان سب کو مہدویت کا دور کہا جاتا ہے۔ امام مہدی وہی امام کہلاتا ہے۔ قرآن کی دلیل سورہ النحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ترجمہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ وہ قیام کریں اور برائی سے روکیں۔ حدیث کی دلیل اہل بیت کی روایت قائمٌ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، ترجمہ ہمارا قائم وہ ہوگا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ کتبی حوالہ جات فرحات دفتری دی اسماعیلیز The doctrine of قیامہ appears clearly in نظاری اسماعیلی sources۔ پیارے سامعین، آج ہم نے دیکھا کہ اسماعیلی عقیدے میں امام کے 6 اقسام موجود ہیں: امام مستقر، امام مستودع، امام جلی، امام خفی، امام حاضر اور امام قائم۔ یہ سلسلہ نہ صرف تاریخی ہے بلکہ قرآن و حدیث اور اسماعیلی کتب میں بھی واضح ہے۔ یہ فکری اور روحانی نظام انسان کو باطنی معرفت، ہدایت، علم اور روحانی تکامل کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم دلوں کو روشنی بخشتا ہے اور ذہنوں کو کھولتا ہے۔ ارے واہ، کیا حسین تصور ہے اسلام کا، واہ! پھر رسول کے بعد دین کا سارا کام، مطلب ہدایت، اللہ کا پیغام عام انسانوں تک پہنچانے کا ختم ہو گیا۔ انسان سمجھدار ہو گئے، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، بس دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی۔ نہیں، مخلوق کا رابطہ اللہ سے ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین اور عام انسانوں کی ہدایت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ ہدایت کا سلسلہ بھی نہیں ہوا، جاری ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو دیا، پھر حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام اسماعیل کو، امام اسماعیل علیہ السلام نے امام محمد بن اسماعیل کو، اسی طرح چلتے چلتے امام شاہ کریم علیہ السلام نے امام شاہ رحیم علیہ السلام کو دین حوالے کر دیا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت تشریح کی ہے آپ نے امان ساگر، واہ! امام مہدی کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، کیا تصور ہے۔ ایک ہوتی ہے امامت، ایک ہوتی ہے سیاست۔ جب کوئی امام امامت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کریں، مطلب کسی خاص علاقے یا خطے پر امام علیہ السلام حکومت پر براجمان ہو کر مذہبی و سیاسی و فوجی فیصلے خود کریں کس بھی علاقے میں امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کو اسلام میں خلافت کہتے ہیں۔ میں امام کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوگا، امام جو کہے گا قانون کی شکل اختیار کرے گا، وہی قانون لاگو ہوں گے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، قانون سازی کرے گا، اس ملک کا سٹرکچر مکمل تبدیل کرے گا، وہ ناانصافیوں کو انصاف سے بھر دے گا، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، اپنی لشکر کو جنگ کا حکم دے گا۔
اسی طرح دنیا میں امن لائے گا، چاروں طرف خوشحالی ہوگی، لوگ عبادتوں میں مشغول ہوں گے۔ واہ کیا ہی کمال کا دور ہوگا، وہی ہوگا امام مہدی، اور اسی کو مہدویت کا دور کہتے ہیں۔ واہ بہت شاندار، سبحان اللہ۔ امان ساگر، اسماعیلی تاریخ میں پہلے بھی مدویت کا دور آیا ہے یا نہیں؟ جی فاطمہ، حضرت علی علیہ السلام نے امامت کے ساتھ حکومت بھی کی، اور اس کے بعد حضرت علی کے نواسے، جنہیں نواسے رسول کہہ سکتے ہیں، مطلب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے اسماعیلی 11ویں امام مہدی علیہ نے خلافت قائم کی۔ جب امام اسماعیل کے بعد امامت جنگوں کی وجہ سے غیبت میں چل رہی تھی، جنہیں مستور امام کہا جاتا ہے، امام خفی، خفیہ امام، جن میں امام اسماعیل، امام محمد ابن اسماعیل، امام وفی احمد، امام تقی محمد، رضی الدین عبداللہ، یہ 5 اماموں نے خفیہ طریقے سے امامت کی، جنہیں دور ستر کے مستور امام کہا جاتا ہے۔ پھر رضی الدین عبداللہ امام کے بیٹے امام مہدی نے امام مہدی ہونے کا علاج کیا اور خلافت قائم کی۔ دور ستر اختتام، دور ظہور شروع ہو گیا۔ مصر میں فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی دی، اس خلافت کو فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ واہ واقعی انتہائی لذیذ اور سحر انگیز گفتگو تھی۔ کیا زندہ و جاوید تاریخ رہی ہے امام ساگر؟ واہ، پیارے سامعین نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ پیارے سامعین، اگر پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اپنے بچوں اور بزرگوں کو بھی اسماعیلی تاریخ اور عقیدے کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ایسی تاریخ پھر آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہے، اس لیے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تمام ویڈیو کو ایک بار ضرور واچ کریں۔ پیارے سامعین، کافر کے فتوے لگائے بغیر ایک اچھا سا پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اس موضوع پر پوڈ کاسٹ کر سکیں۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔